بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو تورات عطا کی اور اس کے بعد ہم نے مسلسل پے در پہ رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو واضح نشانیاں عطا کی، اور ہم نے عیسیٰ کی مدد فرمائی روح القدس یعنی جبریل کے ذریعے۔ تو یہودیوں کی بڑی عجیب دنیا پرستی تھی۔ اللہ پاک فرما رہا ہے افکلما، جب بھی کوئی رسول تمہارے پاس تمہاری نفسانی خواہشات کے خلاف کوئی حق بات لایا تو تم نے سرکشی کی، انبیاء کی ایک بڑی جماعت کو تم نے جھٹلایا اور جماعت انبیاء کو تم قتل کرتے رہے۔ وقالوا قلوبنا غلف، اور یہودی لوگ بولے ہمارے دل غلافوں سے ڈھانپ دیے گئے ہیں، یعنی کسی غیر یہودی کی بات ہمارے دلوں پہ اثر نہیں کرتی۔ مطلب یہودی لوگ یہاں کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنے شخصیت پرستی میں مبتلا ہیں۔ بل لعنہم اللہ بکفرہم فقلیلا ما یؤمنون، اللہ پاک نے جواباً فرمایا بلکہ ان کی سرکشی کی وجہ سے اللہ نے ان یہودیوں کو دور کر دیا ہے اپنی رحمت سے، اس لیے بہت ہی کم یہودی لوگ ایمان لاتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، اور جب یہودیوں کے پاس اللہ کی جانب سے وہ قرآن آیا جو ان کی تورات کو سچی کتاب بتاتا ہے، اور وہ اہل کتاب محمد کے آنے سے پہلے محمد کی برکت سے فتح کی دعائیں مانگتے تھے کافروں کے مقابلے میں۔ فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا، پھر جب وہ آخری نبی ان کے پاس آ گیا جس کو وہ خوب پہچانتے تھے، کفروا بہ، تو ان یہودیوں نے اس پیارے نبی کا انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ کی لعنت مسلط ہو گئی ایسے منکرین پر۔ بئس ما اشتروا به انفسهم ان يكفروا بما انزل الله بغيا ان ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده، تو کتنا برا ہے وہ کفر جس کو ان یہودیوں نے خریدا اپنی جانوں کے بدلے میں۔ وہ کفر یہ ہے کہ اہل کتاب اللہ کے نازل کردہ قرآن کا انکار کرتے ہیں، اس حسد کی وجہ سے کہ اللہ نازل فرما رہا ہے اپنا فضل، یعنی اپنی وحی اللہ نازل فرما رہا ہے اپنے بندوں میں سے اس بندہ خاص پر جس پر اللہ چاہتا ہے۔ مطلب اللہ نے اسرائیلی نبی کی بجائے غیر اسرائیلی نبی پر قرآن نازل فرمایا، فباءوا بغضب علی غضب، تو یہودی لوگ غضب در غضب کے مستحق ہو گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور ایسے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِّمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنبِيَاءَ اللَّهِ مِن قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اور جب یہود سے کہا جائے ایمان لاؤ اس قرآن پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں ہم اس تورات پر ایمان رکھتے ہیں جو ہماری جانب نازل ہوئی ہے، اور وہ انکار کرتے ہیں تورات کے علاوہ آسمانی کتاب قرآن کا، حالانکہ قرآن برحق ہے، سچ بتاتا ہے اس تورات کو جو ان کے پاس ہے۔
قل فلما، اے محبوب آپ ان یہودیوں سے فرما دیجئے اگر واقعی تم یہودی لوگ پہلے سے اپنی کتاب تورات پر ایمان رکھتے تھے تو پھر اپنے اسرائیلی انبیاء کو شہید کیوں کیا؟ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ۔ عزیز ساتھیو، قتل انبیاء کے علاوہ بھی یہودی لوگوں نے بہت بڑی سرکشی کی تھی۔ اللہ پاک وہ بیان فرما رہا ہے وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ، اور بے شک موسیٰ تم یہودیوں کے پاس واضح نشانیاں لے کر آیا تھا، لیکن پھر بھی اس کے بعد تم نے بچھڑے کو معبود بنایا اور تم یہودی ہو ہی ظالم لوگ۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ۔ اچھا، آیت نمبر 93 سننے سے پہلے یہ بات ذہن نشین کر لیجئے کہ مومنین کو خوف زدہ کر کے ان سے اچھے کام لینا یہ بالکل معقولی بات ہے۔ غور کریں، ہر ادارے میں ملازمین کو سیدھا رکھنے کے لیے کچھ سخت شرائط پر باہمی معاہدہ طے پاتا ہے اور پھر ان ملازمین سے کام لیا جاتا ہے، لیکن کوئی بھی اس باہمی معاہدے کو ظلم یا زیادتی نہیں کہتا۔ ترجمہ سنیے، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور اے یہودیو یاد کرو جب ہم نے تم سے پکا وعدہ لیا تھا اور طور پہاڑ کو تمہارے سروں کے اوپر بلند کر دیا تھا۔ وعدہ یہ تھا مضبوطی سے تھامے رکھو گے وہ تورات احکام جو ہم نے تمہیں عطا کیے ہیں تورات میں، اور شریعت کا ہر حکم سنو گے مانو گے۔ تو نافرمان یہودی بولے ہم نے رسول کی زبان سے اللہ کے فرمان سنے لیکن دل سے نہ مانا، اور یہ اس وجہ سے کہا، یہ بات یہودیوں نے اس وجہ سے کہی کہ ان نافرمان یہودیوں کے دلوں میں بچھڑا پوجنے کی یاد رچا بسا دی گئی تھی ان کے کفر کے سبب۔ قُلْ بِئْسَ مَا يَأْمُرُكُمْ بِهِ إِيمَانُكُمْ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ، اے محبوب آپ یہودیوں سے فرما دیجئے اگر تم مومن ہو تو کیا ہی عجیب برا تمہارا ایمان ہے جو تمہیں رسول کی مخالفت کا حکم دیتا ہے۔ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً مِّن دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا الْمَوْتَ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اے حبیب تم فرماؤ اگر اللہ کے ہاں واقعی تمام انسانوں کے علاوہ صرف تم یہودیوں کے لیے ہی اچھی آخرت ہے تو موت کی تمنا کرو اگر تم اپنے مذکورہ دعوے میں سچے ہو، یعنی مسلمان مجاہدین کی طرح پھر تم یہودی لوگ بھی موت کی تمنا کرو اگر جنت فقط تم لوگوں کے لیے ہے۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ، اور ہرگز کبھی بھی وہ یہودی لوگ موت کی تمنا نہیں کریں گے بسبب ان برائیوں کے جو ان کے ہاتھوں نے آگے آخرت میں بھیج دی ہیں، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ وَلَتَجِدَنَّهُمْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلَى حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور یقیناً آپ علیہ السلام یہودیوں کو جینے پر سب سے زیادہ حریص یعنی لالچی پائیں گے، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ منکرین آخرت، یعنی فرمایا جا رہا ہے یقیناً آپ علیہ السلام یہودیوں کو جینے پر سب سے زیادہ لالچی پائیں گے، حتیٰ کہ مشرکین سے بھی زیادہ یعنی منکرین آخرت لوگوں سے بھی زیادہ آپ یہودیوں کو جینے پر حریص پائیں گے۔
یود احدہم لو یعمر الف سنہ، یہودیوں میں سے ہر ایک تمنا کرتا ہے کاش اسے 1000 سال کی عمر دے دی جائے۔ وما هو بمزحزحه من العذاب ان يعمر، حالانکہ زیادہ عمر جینا وہ انہیں عذاب سے نہیں بچا سکتا۔ واللہ بصیر بما يعملون، اور جو کچھ بھی وہ یہودی کر رہے ہیں اللہ اسے خوب دیکھ رہا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے اللہ پاک اچھی نیتوں کے ساتھ اس آڈیو کو آگے شیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔